ابھی آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہاں مجھے موقع مل گیا کہ میں پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس ایشو پر اسے چین کی قیادت تک پہنچاؤں، جس میں پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ ریزولوشن ہے اس کا تذکرہ بھی ہوا، جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی ان کے سامنے رکھا گیا، اور جس میں ہماری ایک تاریخی پوزیشن ہے وہ بھی ان سے شیئر کی گئی، یعنی کہ ایک مفصل ایک ان کے سامنے ایک سچویشن رکھی گئی۔ اب چین نے اس پہ رسپونڈ کرنا تھا۔ الحمدللہ چین نے جو رسپانس دیا ہے وہ ہماری توقعات کے عین مطابق ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چین نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا ہر آڑے وقت کا ساتھی ہے، اور بلا جھجک انہوں نے پاکستان کا یہ جو کور نیشنل ایشو ہے، جس طرح ہم ان کے کور نیشنل ایشوز پر بلا خوف اور روک ٹوک کے ہم ساتھ دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ہمارے اس کور نیشنل ایشو پر وداؤٹ اینی ریزرویشن مکمل حمایت کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے شیئر کیا کہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو سیکیورٹی کونسل لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمیں وہاں آپ کی مدد درکار ہوگی، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ نہ صرف مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، انہوں نے ہدایات بھی دی ہیں اپنے نیو یارک کے نمائندہ کو کہ وہ ہمارے نمائندہ سے رابطے میں رہیں اور اپنی مشاورت جاری رکھیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری منسٹری میں اور ان کی منسٹری میں ہم نے ایک ایک فوکل پرسن نامزد کر دیا ہے ایٹ دا ڈی جی لیول، جو کہ کوآرڈینیٹ کرے گا کنسلٹیشنز کو، اور ہم ایک دوسرے سے فار اے جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی ہمارا آپس میں ایک ربط رہے گا۔ چین نے واضح طور پر کہا ہے اور انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ وہ جموں اور کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز میں ہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ یک طرفہ ہیں، اور ان یک طرفہ اقدامات کا ایک منفی پہلو سامنے آ سکتا ہے، اور وہ ہے enhanced threat to peace and security in the region۔ اور اس کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ ہے انسانی حقوق کی مزید پامالی، جس کا خدشہ ہمیں تھا، اور آپ کو میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا تھا کہ ہماری یہ ایک تشویش ہے۔ آج وہ تشویش جو ہے اس نے حقیقت کا رخ اپنا لیا ہے۔ کل جمعہ کی نماز کے بعد جب ایک مختصر وقت کے لیے کرفیو نرم کیا گیا تو اسپونٹینیس احتجاج شروع ہو گیا، اور اس کو دبانے کے لیے
बंदूक का सहारा लेना पड़ा, पेलेट गन्स का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर लोगों को कुचलना पड़ा, जख्मी करना पड़ा। शहादतों की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, लेकिन ये आपके इल्म में मुझसे भी ज़्यादा होगा कि इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना आयरन कर्टन मकबूजा कश्मीर के ऊपर उन्होंने डाल दिया है। कम्युनिकेशंस के ज़राए बिल्कुल मनक़ता हैं, कंप्लीट ब्लैकआउट है, इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। मतलब है जो फैमिलीज़ कश्मीरियों की कश्मीर से बाहर हैं वो भी अपने अजीज़ व अकारिब से, वालदैन से वालदैन बच्चों से उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। आना जाना आमदो रफ्त पे कदगन है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, दफातरों में हाज़िरी ना होने के बराबर है। और अब आप देख रहे हैं कि कल और आज दोबारा, कल तो नरमी थी, आज नरमी भी नहीं थी और वायलेशंस हुई। कल सूरा जो श्रीनगर के करीब है जगह, वहाँ नुमायां किस्म की कर्फ्यू की वायलेशन हुई। और आज जो इतलात हैं वो लद्दाख में वायलेशंस की इतलात हैं कि वो हुई। अब ख़बर अधूरी है क्योंकि राब्ता नहीं है कि उन खिलाफ वर्जियों को जब दबाने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या निकला, शहादतें हुई, ज़ख्मी हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी आर इन द डार्क। और इससे तशवीश बढ़ रही है। लेकिन जो इतलात दो और सामने आ रही हैं वो भी काबिल गौर हैं। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था, आज कर्फ्यू को 6ठा रोज़ है और अब फूड शॉर्टेजेस की इतलात आनी शुरू हो गई है। आपको पता है कि आप घर में कितना खाना स्टोर कर सकते हैं, एक लिमिट ही होती है ना। और जो जिसने रोज़ करके खानी हो वो कितना, मतलब ऐसे वो कितने मसाइल होते हैं। फूड शॉर्टेजेस का अब ज़िक्र हो रहा है और मेडिसिन्स का दस्तयाब न होना उतना ही जिसे कहते हैं ना एक संजीदा मसला है जितना कि खाने और ग़िज़ा की किल्लत का है। ये सूरत हाल है जो आपके सामने आ रही है। हिंदुस्तान दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि कोई फ़िक्र की बात नहीं है और ये हमारा अंदरूनी मामला है। आईनी तरमीम करना या 370 को, आर्टिकल 370 को, जिसकी हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, मतलब है वो मांगते हैं ना, हम उसको क्या हैसियत देते हैं। ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। 35 को छेड़ देना ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान इस पे शोर शराबा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इस पर शोर शराबा करने का इस्तेकाक रखता है, इसलिए रखता है कि इस चाल से आपने न सिर्फ मटीरियल चेंज की कोशिश की, आपने डेमोग्राफिक चेंज के लिए ज़मीन हमवार की। और जब फोर्स्ड डेमोग्राफिक चेंज किया जाए और एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए, अक्सरियत को अक़लियत में शक्ल दी जाए, तो इसको भी जेनोसाइड कहते हैं। तो आप जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया को बाखबर कर रहा है। 1 अगस्त को अपने ख़त के ज़रिए मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा। एक्शन से पहले 6 अगस्त को मैंने उनको दूसरा ख़त लिखा एक्शन के बाद। और मैं समझता हूँ
کہ ان خطوط کا مجھے کچھ اثر دکھائی دیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے، وہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے، اور ان کے سٹیٹمنٹ میں واضح ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا ہے یو این چارٹر کے اندر رہتے ہوئے، اور جو ایپلیکیبل ریزولوشنز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، اور وہ جانتے ہیں ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ایپلیکیبل ریزولوشنز ہیں جموں اور کشمیر سے متعلقہ ان کی تعداد 11 ہے، اور ان میں سے جو کہ لیگل سٹیٹس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں۔ تو یہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو اطمینان ہوا ہے کہ ہماری جو تاریخی پوزیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ اب جو انہوں نے فرمایا اور جو نئی صورتحال ایوالو کر رہی ہے، دیکھیے یہ صورتحال ایوالو کرے گی، اور جیسے جیسے کرفیو کو انڈیفینیٹلی تو نہیں رکھ سکتے، جیسے کرفیو میں کوئی نرمی آتی ہے یا لانی پڑتی ہے مجبوراً، تو ہمیں مزید خون خرابے کا خدشہ ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے اور چین کے دورے کے بعد میں نے اس وقت بھی اجلاس چل رہا ہے فارن آفس میں، جس میں ہمارے سینئر سفارتکار جو حاضر سروس ہیں اور متعلقہ ہیں ان ایشوز سے، وہ اور ہمارے ماضی کے فورن سیکرٹریز جو ایک نام رکھتے ہیں، ایک مہارت رکھتے ہیں، وہ اور میری دعوت پر ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب جو ہماری نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں اقوام متحدہ میں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اور ہمارا اجلاس جاری ہے کہ ہم نے اس ایوالونگ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس قومی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ خاصا ٹیکنیکل ہے۔ یہ صرف یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سیکورٹی کاؤنسل کا پروسیس ہے یا اقوام متحدہ کا پروسیس ہے، یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دینا یا تقریر کرنا نہیں ہے، اس کے پروسیجرز ہیں اور خاصے کمپلیکیٹڈ ہیں، اس کی اپنی مشکلات ہیں، اس کی اپنا طریقہ کار ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی مختلف آپشنز ہیں، کس آپشن کو بروئے کار لانا ہے، کس کو ایکسرسائز کرنا ہے، کس کو ایکسرسائز نہیں کرنا، اس پر تبادلہ خیال اور مشاورت کی ضرورت ہے جو اس وقت جاری ہے۔ اس نشست کے بعد میں آج شام ابھی انشاءاللہ 7:30 بجے میری وزیر اعظم سے ملاقات ہے، میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، میں نے ان کو مختصراً جو نشست ہوئی اس کا خلاصہ دے دیا، اور اب مشاورت کے لیے اور رہنمائی کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور جو مزید وہاں نشست ہوئی ہے ان کے کئی پہلو ہیں جو میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم اور آپشنز بھی زیر غور لا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی خون خرابہ ہو، لیکن ہمیں سیریس خدشہ ہے کہ اس طرف حالات بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس طرف جاتے ہیں تو ابھی ہم اس موضوع کو بھی زیر بحث لائے ہیں، تو پھر کیا ہمیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے دروازے پہ دستک دینی ہے اور کب دینی ہے؟ اور بھی پہلو ہیں جس کے بارے میں ہم غور و خوض کر رہے ہیں۔ 2 چیزیں،
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.